تیسرا بڑا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ میرے بھائیو، رمضان کی ساری برکتیں اس لیے ہیں کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ شب قدر کی اتنی بڑی فضیلت ہے اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ یعنی یہ قرآن اتنا فضیلت والا کلام ہے، فضیلت والی کتاب ہے کہ اس کی نزول کی برکت سے شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہو گیا، رمضان مہینوں کا سردار ہو گیا، اور اتنی ساری فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اتار دی۔ تو روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے۔ ہر رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک طرف فرشتوں کا سردار ہے اور دوسری طرف انبیاء کا سردار ہے، اور دونوں قرآن مجید کا دور فرما رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ دور ہمارے اور آپ جیسا دور نہیں ہے یعلمون تعلمون والا۔ دونوں کی شخصیت کو آپ سمجھیے کہ ان کا دور صرف الفاظ کا دور نہیں بلکہ معنی کا دور بھی تھا۔ قرآن کا جو حق ہوتا ہے اس حق کے ساتھ قرآن کی تلاوت و قرآن کا دور تھا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ رمضان اور قرآن کا کتنا گہرا تعلق ہے، کتنا گہرا تعلق ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی قرآن سے وابستہ ہونا چاہیے۔ صحابہ اکرام کا یہ معمول ہوتا کہ جب رمضان قریب ہوتا تو وہ قرآن کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ ہمیں اور آپ کو بھی قرآن کی طرف متوجہ ہونا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کا عمل کرنا ہے، قرآن کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو پڑھنا سیکھنا ہے، قرآن سمجھنا نہیں جانتے تو سمجھنا ہے، سمجھنے کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کرنا ہے، سیکھنا ہے، اپنے گھر والوں میں ایک ماحول بنانا ہے، مستورات میں ایک ماحول بنانا ہے، بچوں میں ایک ماحول بنانا ہے کہ یہ قرآن، یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، ہم اس میں قرآن سے وابستہ ہوں گے، قرآن سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تراویح میں شامل رہیے، مسلسل شامل رہیے تاکہ پورا قرآن سننے کا شرف حاصل ہو آپ کو۔ اور آپ کی مجلس میں ماشاءاللہ ہر جمعے کے بعد یہاں درس قرآن ہوتا ہے، قرآن سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش ہوتی ہے، اس میں شریک ہوئیے، کچھ نہ کچھ قرآن سمجھنے کا شرف حاصل ہوگا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب ہمارا قرآن سے تعلق بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، ہماری ذلت کا بہت بڑا سبب ایک یہ ہے کہ ہم نے اپنا رشتہ، اپنا ناطہ قرآن سے توڑ لیا ہے۔ حضرت شیخ الہند کا بہت مشہور قول ہے کہ وہ مالٹا کی جیل میں برسوں رہنے کے بعد جب باہر آئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس امت کے زوال پر، اس امت کی پستی پر بہت غور کیا۔ غور کرنے کے بعد مجھے ایک سبب یہ معلوم ہوا کہ اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اقبال نے یہ بات کہی اور 100 سال پہلے یہ بات کہہ دی کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ یعنی آج تمہاری پستی، تمہارے زوال اور تمہارے ذبح حالی کا جو بہت بڑا ایک سبب ہے وہ قرآن سے لا تعلقی ہے۔ قرآن سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ پہلے ہمارے یہاں تنافس ہوا کرتا تھا، ایک مقابلہ ہوا کرتا تھا کہ میں 10 ختم کروں گا، میں 20 ختم کروں گا، میں 3 ختم کروں گا، میں 5 ختم کروں گا۔ اب یہ کہاں گیا؟ یہ سب ختم ہو گیا۔ اسے پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اپنے گھروں میں بیٹھیے، آدھا گھنٹہ سارے بچوں کو، مستورات کو لے کر بیٹھیے، قرآن کا درس کیجیے۔ آپ خود قرآن کا درس نہیں کر سکتے ہیں تو جو علماء کے دروس آج کل موبائل میں آتے ہیں ان کو لگا کر بیٹھ جائیے۔
سب لوگ غور سے قرآن سنیے کہ قرآن میں اللہ تعالی ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو تیسرا یہ عمل ہے کہ ہم رمضان کو قرآن کا مہینہ بنائیں۔ کچھ نہیں آتا ہے، آپ 1 گھنٹہ قرآن کے ساتھ بیٹھیے، انگلیاں پھیریے۔ اب تو ہندی میں آ گیا ہے، انگلش میں آ گیا ہے، مراٹھی میں آ گیا ہے، جو زبان آپ کو آتی ہے اس زبان میں قرآن کو پڑھیے۔ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو سنیے، سن سکتے ہیں۔ دل ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، ورنہ اب تو اتنا موقع ہے۔ یاد رکھیے، کل قیامت کے دن یہ قرآن کھڑا ہوگا، یہ یا تو آپ کے لیے حجت بنے گا یا آپ کے خلاف حجت بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ گواہی دے گا، اللہ یہ لوگ تھے جنہوں نے رات بھر مجھے اپنی نمازوں میں پڑھا ہے، رات بھر قیام کیا ہے میرے ساتھ، اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ یا پھر یہ گواہی دیں گے ان کے خلاف کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، مجھے چھوڑ دیا تھا، میرے حقوق ادا نہیں کیے ہیں۔ اس لیے اس رمضان کو قرآن کا مہینہ بنائیے، بیٹھیے مسجدوں میں۔